بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی صاحب، حدیث کے باب میں ایک ایسا بھی عنوان آتا ہے، چیپٹر آتا ہے جس کو اسباب ورود حدیث کہا جاتا ہے۔ جی، جس طرح قرآن عزیز کی آیات میں سے ہر ایک آیت کے بارے میں شان نزول ہوتا ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی، اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی یہ باب ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فلاں ارشاد کس موقع پر اور کس مناسبت سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو عنوان ہے آج ہمارا، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد گرامی، من کنت مولا فہذا علی مولا یا فعلی مولا، جتنے بھی الفاظ اس کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مرتبہ مروی ہے۔ پہلا واقعہ اس کا وہ ہے جو سنن ترمذی کے مؤلف نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب زید بن ارقم سے حدیث پاک لائے ہیں تو وہاں علامہ مرغبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو چل رہی تھی، تو دوران گفتگو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے آقا نہیں ہیں، ہمارے آقا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا کا لفظ بولا۔ جب یہ بات حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا اس کا پس دوسرا وہ یمن والا واقعہ بھی، جی یمن والا، چونکہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو آپ نے وہاں کچھ امور، کچھ فیصلے ایسے کیے جو علی الاطلاق صحیح بالکل حق بالکل تھے، جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور علی کا حق انصاف میں برابر ہے، جی ایسے تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل ایسے جو انصاف پر مبنی امور تھے وہ سارے کے سارے سر انجام دیے، لیکن اہل یمن چونکہ ابھی نئے اسلام لائے تھے تو ان میں سے کسی کو یہ فیصلے پسند نہ آئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت شکوہ کیا جب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جلوہ افروز تھے، واپس آ رہے تھے، جی حج سے واپس حج کے دوران یہ بات ہو چکی تھی۔ اچھا، جب واپسی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنا تھا تو اس وقت مقام غدیر خم پر فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا، خبردار۔ پہلے جو منادی کی گئی وہ یہ تھی کہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب احباب جمع ہوئے سب اصحاب، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ مالک نہیں؟ ہر مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بالکل آپ مالک ہیں، النبیو اولا بالمؤمنین۔ جی بالکل ایسا ہی۔ تو حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا، ہوا میں بلند کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مکمل توجہ کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، بس یہ جان لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہے، دوست، مددگار۔ یہ جی بالکل عرض کرتا ہوں۔ اس کے معنی کے بارے میں ائمہ کرام نے جو لغت کے اندر ابن اسیر الجزری نے لکھا، کوئی 21 کے قریب معنی ہے لفظ مولا کے جو آتے ہیں، اس میں سے زیدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ علی مرتضیٰ بھی محبت فرمائیں گے۔ واہ، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوگا۔ لیکن زیدانی کی ایک تحقیق بڑی نفیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ولی کا لفظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف بھی کی ہے، تو اس ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو زیدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ فرق بڑا اعلیٰ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ولی اجابت ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ نبوت رسالت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یہ ایک حق ہے کہ ولی اجابت ہے، جب کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا ہے۔ یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی اجابت ہونا، اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولی دعوت بنایا ہے کہ آپ ولی دعوت دیتے ہیں، آپ دعوت کے ولی ہیں۔ اور پھر اس کا پس منظر زیدانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں حج کے موقع پر ہی
جب 9 ہجری والا حج ہوا یا 8 ہجری والا تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. بعد میں حضرت جب وہ چلے گئے تو اسی دوران سورہ براءت کا نزول ہو گیا. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو مقرر فرمایا کہ آپ نے سورہ براءت شریف کی وہاں جا کر قرات کرنی ہے, وہاں سنانی ہے, یہ احکام بتانے, چونکہ اہل مکہ اور دیگر تمام اطراف سے لوگ آئے ہوں گے تو ان کو یہ احکام اب پہنچانے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس وقت حضرت مولا کائنات وہاں پہنچے تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوچ تھی. آپ نے کہا کہ شاید میری ولایت منسوخ کر دی گئی ہے, میری امارت اور مولا کائنات کو امیر بنا کر بھیجا گیا. پوچھا آپ نے کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں؟ فرمایا نہیں, امیر بن کر نہیں آیا, بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءت شریف کی قرات کرنے کے لیے بھیجا ہے. چونکہ اس بارے میں قانون یہ تھا کہ اس طرح کا جو خاص پیغام ہوتا ہے یہ صرف اس کی طرف سے قبول کیا جاتا تھا جو خاندانی بندہ ہوتا تھا, یعنی اپنے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. تو مولا کائنات کو بھیجا. زیدانی فرماتے ہیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی دعوت ہے. اب جب کبھی مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کسی چیز کی دعوت دے دیں تو لازم ہے امت پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ کر اس کو قبول کریں. اب جو موافقت کرے گا, چونکہ حضور نے فرما دیا ہے میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے, اب اس دعوت کو جو قبول کرے گا, موافقت کرے گا, وہ در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرے گا, اور اب جو مخالفت کرے گا یہ حقیقتاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. یہ ہے معنی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی خاص ولایت کے اس مقام پر ایک. لیکن میں یہاں قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. وہ آپ نے کئی مقام پر تفسیر مظہری کے کئی مقام پر آپ نے فرمائی ہے. 3 مقام قاضی ثناء اللہ صاحب, اور وہ ہے نقشبندی. اور میں اس مقام پر خاص طور پہ نقشبندیوں کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ اس معاملے کے حوالے سے ان میں کچھ نہ کچھ جو تاثرات ہیں وہ کچھ ہٹے ہوئے ہیں. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ امجد. جی بالکل, مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور نقشبندی مشرب کے بہت بڑے بزرگ ہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عظیم بزرگ, ولی کامل. آپ نے 3 مقام پر لکھا, لیکن میں ترتیب کے ساتھ یہ تینوں مقام عرض کروں گا. چوتھا مقام ایک اور خاص ہے, وہ بھی انشاءاللہ العزیز بعد میں عرض کروں گا اسی ولایت کے ضمن میں. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا قل, محبوب آپ فرمائیے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ پیغام رسالت میں تمہیں جو پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, بات ختم. الا المودۃ فی القربى, ہاں تقاضا ہے میرا کہ تم نے میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت رکھنی ہے, میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت رکھنی ہے. یہ سارا بس منظر. کہتے ہیں یہاں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں, ایک اور آیت میں بھی, اس کی وضاحت میں عرض کروں گا. لیکن کیا بات ہے کہ مودت فی القربا ہی کیوں ارشاد فرمایا, اس کی کیا وجہ؟ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ اپنی امت کا تعلق اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ولایت عظمیٰ, قطبیت عظمیٰ اور ولایت کا جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے جو نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے, یعنی نبوت کے بعد ہے, تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اور اس کے پہلے فرد فرید حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے بعد سیدنا امام حسن ہے, پھر سید الشہداء امام علی مقام ہے, اور علی ھذا القیاس یہ ایسے ہی آگے چلتا ہے. دوسرا مقام قاضی صاحب فرماتے ہیں قرآن عزیز نے اہل کتاب کو مخاطب کیا, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں بھی تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں, اور وفیکم رسول, رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر پردہ کر گئے, قرآن عزیز موجود ہے, تو کیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے, یہ ختم ہو گئی؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں نہ, یہ نہیں یاد, ایسا نہیں کہنا کہ سرکار کی حیات انبیاء پہ یہ دلیل ہے. جی ایسا ہی ہے, حیات انبیاء پر بھی دلیل ہے. اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی آج بھی اس امت میں قائم ہے. کیسے؟ فرمایا وہ سرکار نے خود فرما دیا, حضور نے اپنی اولاد کی طرف رستہ دکھا دیا ہے, یہ میری اولاد موجود ہے, یہ جو دعوت دیتے رہیں گے یہ در حقیقت میری ہی بات ہو. سبحان اللہ, سبحان. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے وہ منصب عطا فرمایا ہے جو سادات کے علاوہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا. قطبیت تو ہو سکتی ہے لیکن قطب ارشاد
اور قطبیت عظمی جس کو غوث اعظم کا لفظ کہا جاتا ہے، وہ سوائے حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اور کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ قطب مدار ہو یا قطب الاقطاب ہو، وہ وہی رہے جی، گا، وہ سادات یہی- میں رہے جی۔ گا۔ شاہ صاحب، ایک آپ نے غور کیا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، جس طرح آپ اپنی ظاہری حیات میں دیکھتے تھے، اپنی امت کے احوال سے باخبر تھے، آج بھی اسی طرح جی عقیدے بالکل امت ایسے خضرا۔ ہی، بالکل ایسے ہی۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ دل میں بغض رکھ کے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے، کوشش کرے اس کو گھٹانے کی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آ رہا براہ راست؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حق سے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات سے جو شان کی، عظمت کی اور مرتبہ کی بلندی مل گئی، اب اگر اس زمانے میں آ کے اس کو گھٹانا چاہے، وہ جو مرضی کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا اختیار ہے، اس لیے کہ لیکن دل اللہ کے قبضہ میں آج ہے۔ کا ملا کہتا ہے او جی حضرت علی کی شان میں یہ میرے بارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں ان کی شان میں آئی ہیں۔ میں نے کہا میں نے بیان کی، صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کی ہے۔ یہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں نقل کیا ہے، اچھا، یہی بات مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر باقاعدہ اس کو بیان فرمایا، جی، لیکن وہ ایک اور ضمن میں ہے، وہ ساری بات جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں وہ پوری ایک بحث تھی پیچھے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو ہم قطع نظر اس کا چھوڑتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے، نیٹ رزلٹ؟ یہی بات کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن میں، قرآنی آیات میں اور احادیث طیبہ میں جتنے فضائل آپ کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے اور کسی صحابی کی اتنی فضیلت بیان نہیں ہوئی، واہ سبحان فضائل اللہ، اتنے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور اب کوئی اگر انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کر رہا تھا، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے روحانی اعتبار سے جو مرتبہ عطا فرمایا وہ قطبیت عظمی کا تھا۔ اب اس سے ایک لیول بڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری بات نہیں، یہ بھی نقش بندیوں کی بات ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا۔ مقام نبوت کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ولایت کے مقام کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ مرتبہ صدیقیت سے شروع ہوتی۔ قرآن عزیز کی آیہ مبارکہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، یہ آیہ مبارکہ کے ضمن میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے لفظ صدیق، کہتے ویسے تصدیق کرنے کے معنی میں، کلمہ پڑھ لینے کے معنی میں تو ہر مومن پر صادق آتا ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، حضور کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، یہ اس معنی میں صدیق ہے۔ لیکن ایک خاص معنی اس کا یہ ہے کہ کمالات نبوت سے، کمالات رسالت سے براہ راست فیض حاصل کرتے ہوئے جس نے معجزات بھی دیکھے ہیں، آیات اترتی بھی دیکھی ہیں، احادیث طیبہ بھی پڑھی ہیں، سنی ہے، سارا کچھ کیا ہے، وہ جس کے سامنے سارا کچھ ہوا، اب یہ جو تصدیق کر رہا ہے چونکہ براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر رہا ہے، تو تمام کے تمام 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس معنی میں صدیق ہیں۔ یہ اس کا دوسرا لیول۔ اور تیسرا معنی وہ ہے، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اخص الخاص معنی ہے، یہ خاص الخاص معنی ہے، اور سوائے 9 شخصیات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور بعد والی امت میں کسی ایک پر صادق نہیں آتا درجہ بدرجہ۔ وہ 9 اصحاب کون ہیں؟ ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت حمزہ، 8 فرد یہ، اور 9ویں فرد کہتے ہیں کہ اگرچہ 6 سال کے بعد ایمان لائے لیکن نیت میں چونکہ صداقت انہی اصحاب جیسی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں بھی مرتبہ صدیقیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ روحانی مراتب کے اعتبار سے من کنت مولا فعلی مولا کی تعبیر نکلتی ہے۔ میں نے تو اس معنی میں بات نہیں کی تھی، میں تو صرف محبت کے معنی میں بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ حسن صاحب نے بات کی ہے، ایک عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر من کنت مولا میں مولا بمعنی اقامت اگر لینی ہے فی المتصرف، تصرف کے معنی میں، تو یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مولا کائنات کی ولایت بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ اگر مولا بمعنی متصرف ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو حضور سب سے بڑھ کر خود متصرف ہیں، اس وقت مولا کائنات کیسے متصرف ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس وقت یہ معنی، اور بعد کے لفظ موجود نہیں ہے اس حدیث پاک میں، لفظ موجود ہیں جس کا میں ہوں اور جس کا میں بعد بھی مولا رہوں گا،
وہ اس کے میرے ہوتے ہوئے بھی مولا حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ ہے، اور میرے بعد بھی سیدنا علی مرتضیٰ اس کے مولا رہیں گے۔ اور اس کا قرینہ، جیسے قرینے کی بات چلی ہے تو معنی کا تعین پس منظر سے ہو رہا ہے، جو بات میں نے شروع میں کر دی۔ حضرت اسامہ بن زید نے بات کی، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اصحاب یمن نے اگر بات کی تو حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا معانی کثیر ہیں، جیسے آپ نے بات کی، اس کا ہر معنی مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شان ہی بیان کرتا ہے، عظمت جی